أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فرمایا نیکی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور فرشتوں کو اور اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلام کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے. یہ ہیں نیکی کرنے کے راستے. سچے لوگ اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. محترم سامعین، یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیات تمہارے سامنے پڑھی ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جب نماز کا حکم آیا تو نماز اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی. نماز کے جو ارکان ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، یہ 13 ہیں، جن میں سے ایک فرض یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا. اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی. تو اس وقت جو قبلہ ہوتا تھا وہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی، بیت المقدس کی طرف. اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے، اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میں خانہ کعبہ سے دور تو ہو گیا ہوں تیری محبت کی خاطر. خانہ کعبہ مکے میں ہے، تو ہجرت کر کے یہ یثرب تشریف لے گئے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے. اللہ پاک سے التجا کی، یا اللہ میری چاہت یہ ہے کہ آپ قبلہ تبدیل فرما دیں. یہ بھی بات قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر جو چاہت کا ارادے کا آ جانا یہ بھی حکم خدا بندی ہے.
یہ عرض خدمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اپنے چاہت کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہ دوسرا پارہ ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا محبوب تحقیق ہم نے آپ کو دیکھا، تقلب وجہک فی السماء، اور جو آپ کا دل ہے، آپ کا جو چہرہ ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، یعنی دل بھی مشتاق رہتا تھا اس حکم خداوندی کی انتظار میں۔ وہ کیا حکم خداوندی ہے کہ یا اللہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اپنی چاہت اللہ کے ہاں پیش کی ہے لیکن اپنی مرضی نہیں کی، اظہار کر رہے ہیں اے اللہ چاہت تو میری ہے لیکن دین کے اندر میرا اختیار نہیں ہے، میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ میرے محترم ساتھیو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہری بات ہے، ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لے گئے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، جتنا عرصہ نمازیں پڑھی تو منہ طرف، جس طرح ہم کہتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اس وقت منہ طرف قبلہ بیت المقدس کی طرف۔ تو ایک موقع پہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہی میں اللہ نے وحی بھیج دی، فرمایا میرے محبوب آپ انتظار نہ کیجئے، آپ نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری بات ہے، مثال کے طور پر مشرق کی طرف بیت المقدس ہے، میں مثال دے رہا ہوں، پیچھے مقتدی صف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر یکدم چہرہ پھیر کے ادھر کیا جائے تو مقتدی کدھر منہ کریں گے؟ اگر مقتدی بھی وہیں گھوم جائیں تو پھر مقتدی آگے اور امام پیچھے، مسئلہ بنا نا۔ سبحان اللہ۔ نماز ہی کے اندر جب حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں چل رہے ہیں، انہوں نے وہ بھی چلنا شروع کر دیا، فاروق اعظم نے بھی چلنا شروع کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کر دیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ اتنے اصحاب کھڑے تھے، کوئی بولا نہیں، کسی نے لقمہ نہیں لیا۔ آج کوئی امام تھوڑا سا نماز سے ہٹ کر کوئی اضافی عمل کرے،
मुक्तदी बोल पड़ते हैं, हत्ता के सजदा ज़्यादा लंबा हो जाए या रकू भूल जाए, मुक्तदी आवाज़ें लगाने लग जाते हैं। लेकिन देखो ये नई तरतीब है, लेकिन कोई बोला नहीं है। अल्लाह पाक नक्शा खींच रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। और मैं मेरे महबूब जिस क्लास की आपने तरबियत की है, सुभान अल्लाह। अगर मैं सामीन में होता ना, मैं बजट में आकर कहता सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप भी कह सकते। मेरे महबूब जिस क्लास की आपने तरबियत की है, मैंने आज उस क्लास का इम्तिहान लिया है। जिस क्लास की आपने तरबियत की है, मैंने आज उस क्लास का इम्तिहान लिया है। ज़हरी तौर पर लोग इम्तिहान लेते हैं हाथ का, यानी या तहरीरी इम्तिहान है या तकरीरी इम्तिहान है। दिल का इम्तिहान कोई भी नहीं ले सका। क्यों? दिल का इम्तिहान कौन लेगा? जो दिल के राजों को जानता होगा। सुभान अल्लाह। दिल की कैफियत, दिल के राज को जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। एक ही चारपाई पे मियाँ बीवी बैठे हैं। बीवी जुबान से बड़ा दावा करती है, मैं तुझ पे फिदा होती हूँ, लेकिन क्या खबर दिल किसके साथ है। बाप बेटा एक दूसरे पे ज़हरी मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या खबर दिल किधर है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे महबूब जिस क्लास की तरबियत आपने की है, अगर 5 मिनट हो तो मैं एक बात और कर दूँ। चलो बाकी हिस्सा कल बयान करेंगे, लेकिन कुदरती ज़ौक़ जो बन गया है। फरमाया मेरे महबूब ये कोई आम लोग नहीं है, मैंने इनका चुनाव किया है। आजकल डॉक्टरी कोर्स करना हो ना, तो दाखिले मखसूस होते हैं, दाखिले मखसूस होते हैं। चंद दाखिले होते हैं, मिसाल के तौर पर 150 दाखिला है, लेकिन दरखास्तें लाख के करीब आती हैं। उनमें फिर चुनाव होता है, छांटी की जाती है, बड़ी मुश्किल से वो दाखिले मिलते हैं। लेकिन वो अलग बात है, सिफारिशों से भी मिलते हैं। लेकिन इधर अल्लाह के यहाँ क्या सिफारिश है? कोई सिफारिश नहीं। और मैं मेरे महबूब ये जो आपकी जमात हैं, मैंने जिस कोर्स के लिए इनको मुंतखब किया है, ऐसे नहीं कि जाते हुए को बिठा दिया। और मैं मेरे महबूब नहीं, और मैं अगर मैंने जाते हुए को बिठाना होता, फिर ज़ैद को यमन से आने की क्या ज़रूरत थी? अगर जाते हुए को बिठा देना था, उन फारिस से सलमान को आने की क्या ज़रूरत थी? अगर जाते हुए को बिठाने की तादाद पूरी करनी थी, फिर हबशे से बिलाल को आने की क्या ज़रूरत थी? और मैं मेरे महबूब अगर जाते हुए को बिठाना होता, एक और पहलू, अगर जाते हुए बिठाना होता, तादाद पूरी करनी होती, फिर अभी लहब को धुतकारने की क्या ज़रूरत थी? हैं? अबू जहल के दिल पे मोहर लगाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे महबूब तेरे रिश्तेदार, तेरे कज़न,
تیری کتنی قریبی برادری قطبہ شیبہ. فرمایا میرے محبوب اگر تعداد پوری کرنی ہوتی ان کو کلمے کی دولت سے محروم کرنے کی کیا ضرورت تھی. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب نہیں میں نے بھی چناؤ کیا ہے. یہ ساری جماعت جو تیرے پاس آئی ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی. فرمایا میرے محبوب جس طرح انبیاء میں سے لیکچر دینے کے لیے میں نے تیرا چناؤ کیا ہے اسی طرح انسانیت میں سے فرمایا میں نے ان کا چناؤ کیا ہے. اس لیے تو فرمایا جو تمہارا پڑھنے کا مدرسہ ہوتا ہے کسی کا کوئی نام ہے کسی سکول کا کوئی نام ہے. فرمایا میرے محبوب ان کے لیے میں نے جو تعلیم گاہ کا انتخاب کیا ہے میں نے اس کا نام بھی خود انتخاب کیا ہے. فرمایا اس کا نام ہے بیت اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جب نصاب تعلیم ہوتا ہے کتابیں مخصوص کی جاتی ہیں میں نے ان کا نصاب تعلیم بھی خود مخصوص کیا ہے. اس نصاب تعلیم کا نام ہے کتاب اللہ. سبحان. فرمایا میرے محبوب پھر استاد کا بھی چناؤ ہوتا ہے. کتنے استاد درخواستیں دیتے ہیں لیکن چند ہی اساتذہ بھرتی ہوتے ہیں. فرمایا میرے محبوب یہ مدرسہ ایسے نہیں بنا یہ درسگاہ ایسے نہیں بنی. جس طرح میں نے نصاب کا چناؤ کیا ہے اسی طرح میرے محبوب پوری کائنات سے آپ کا بھی چناؤ کیا ہے. اور اسی طرح یہ جو پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں میں نے ان کا بھی چناؤ کیا ہے. ان کے لیے بھی میں اعلان کر رہا ہوں اولئک حزب اللہ. سبحان اللہ. نصاب کا نام کیا ہے کتاب اللہ اور پڑھانے والے کا نام کیا ہے حبیب اللہ. اور جہاں پڑھ رہے ہیں اس درسگاہ کا نام کیا ہے بیت اللہ. اور یہ جو جماعت ہے اس کلاس کا نام کیا ہے حزب اللہ. کیا نام اللہ کی جماعت. یہ صحابہ کون ہے اللہ کی جماعت. اور پھر سال گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے امتحان لیا جاتا ہے. فرمایا میرے محبوب امتحان لینے والے کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں. فرمایا امتحان لینے والے کا نام ہے اللہ. سبحان اللہ. تم کہو گے کہاں ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ. سبحان اللہ. اللہ خود فرماتے ہیں ان سب کا اللہ نے امتحان لیا. کس کا امتحان لیا؟ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم. ان کے دلوں کا امتحان لیا. کیوں؟ دلوں کا راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بات سمیٹ رہا ہوں. اس لیے فرمایا انہو علیم بذات الصدور. فرمایا وہی ہے علیم جو جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جاننے والی ذات اللہ ہے. فرمایا صحابہ کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا.
امتحان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر چل پڑے کوئی پیچھے رکا نہیں، کوئی بولا نہیں، نہ رکا ہے نہ بولا ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ بس آخری بات، نماز مکمل ہو گئی۔ میں ذرا حضور کے اصحاب سے پوچھ لوں، محبت کے رنگ میں پوچھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اے میرے نبی کے اصحاب، ہمارے پاکستان کے اندر تو رواج ہے امام عمل کثیر کرے تو مقتدی بول پڑتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں نہیں بولے؟ مجھے یوں نظر آتا ہے حضور کے اصحاب کیا کہتے ہیں، خاموش ہو جان، ہم نے نماز کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے تو حضور کی اتباع کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور کی اتباع کو نماز سمجھتے ہیں، حضور کی اتباع کو نماز۔ یار جن کے دلوں میں حضور کی اتنی محبت ہو، وہ کالی زبان سے آج کیسے کہہ دیتا ہے کہ وہ بدل گئے؟ بدلنے والے ہوتے، یا تیرا میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ اوہ یار مجھے پتہ نہیں تھا، دلوں کے راز میں تو جانتا نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ تھا اندر کھوٹا ہے۔ یار اللہ کو بھی ایسے نہیں پتہ تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خود سوچو، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ دلوں میں کچھ تھے بیر کچھ تھے، وہ خود سوچیں ان کا انتخاب کسی پنڈ کے لمبردار نے نہیں کیا، خود اللہ نے کیا۔ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی کجی کوئی کمی محسوس کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور اللہ نے ان کی تربیت کے لیے اپنا نصاب مقرر کیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ خیر، جب قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا تو یہ بیت المقدس کے ساتھ یہودیوں کو مناسبت تھی، کیونکہ وہاں جو یہودیوں کے انبیاء ہیں، ہم بھی ان پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اتباع تو اپنے نبی کی کرتے ہیں نا، تو ان کے جو انبیاء ہیں وہ وہاں تھے اس مناسبت کی وجہ سے، اور دوسرا کہ وہ جو نماز پڑھتے تھے ان کا قبلہ ادھر تھا۔ اب تھوڑے سے دل کے اندر میل تو آ گئی نا، یار ہمارا قبلہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام کو کمزور کرنے کے لیے، پھسلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی، کہا کہ اچھا وہ قبلہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ آج تک جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو، اب ان نمازوں کو دوبارہ لوٹاؤ گے؟ ان نمازوں کا کیا بنے؟ اس طرح کے وسوسے خیالات ڈالنے شروع کر دیے۔ توجہ کیجئے، اللہ نے جواب دیا، فرمایا نیکی اس کو نہیں کہتے، نیکی اس کو نہیں کہتے، عبادت اس کو نہیں کہتے، کیونکہ نیکی کرنا عبادت ہے نا، عبادت اس کو نہیں کہتے کہ منہ ادھر کر لیا یا ادھر کر لیا، عبادت یہ نہیں ہے۔ لیس البر، پھر میں نے نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے، عبادت تو یہ ہے، بندگی تو یہ ہے کہ تم اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ
من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور آخرت پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مقصد ہے کہ تم اللہ کے حکم کی تابع داری کرو۔ جب اللہ کا حکم تھا، وہ ادھر منہ کر کے جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور ادھر جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا نیکی ہے، اپنی خواہشات پہ چلنا نیکی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔